أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی مختصر سے جسم والے قاتل کفار کی ہو گئی اتنی شروع مرحب سے اس جرار کی پر میرے رب نے اسے طاقت سے اتنا بھر دیا پکڑ کر مردود کو حیدر میں لمبا کر دیا گرامی قدر حاضرین رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک پورے کا پورا جہاں نزول قرآن کی وجہ سے عظمت و اہمیت کا حامل ہے اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں حق اور باطل کا معرکہ جنگ بدر کی صورت میں پیش آیا تھا اور 17 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے اور 20 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اس کائنات سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے 17 رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی
کی گھڑیاں ہوں، مبارک ساعتیں ہوں، اور اپنی اس ماں کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ جو لاکھوں احادیث ہم تک پہنچانے والی ہے۔ رسول اللہ کی گھر کی زندگی کو 2200 کچھ احادیث کی صورت میں امت تک پہنچانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی عمر میں آقا سے نکاح ہو جاتا ہے، اور جب بیوہ ہوتی ہیں تو اس وقت عمر ان کی 18 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں کہ جو قواری تھی، باقی آقا کی جو ازواج تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی متعلقہ تھی، اور میرے آقا کی چاہت اور محبت باقیوں کے نسبت سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، صحابہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ امی جان ہمیں بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سارے کے سارے اخلاق رسول اللہ کے رب کا قرآن تھا، سارے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنتی ہے تو حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر بنتی ہے۔ وصال کا وقت آتا ہے، سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر پڑا ہوا ہے، وقت وصال قریب آیا، فرماتے ہیں عائشہ مجھے مسواک لا کے دے کہ میں اپنے دانتوں کی صفائی کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مسواک دیتی ہیں، کمزوری کی وجہ سے مسواک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکتے، فرماتے ہیں عائشہ مسواک سخت ہے، مجھے نرم کر کے دے۔ سیدہ عائشہ اس مسواک کو پتھر سے نرم نہیں کرتی، زمین پہ رگڑ کے نرم نہیں کرتی، بلکہ اپنے دانتوں میں دے کر چبا کر نرم کر کے آقا کو پیش کرتی ہیں، اور آقا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا لعاب لگا ہوا مسواک دنیا سے جاتے ہوئے بھی استعمال فرما رہے ہیں، اور دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق زبان کھولے گا، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، یاد رکھنا عائشہ میرے محبوب کی محبوبہ ہے، عائشہ رب کی پیاری ہے، کہ آج اگر ہم کہیں رشتہ طے کرتے ہیں تو ہمارے والدین کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، سربراہ کرتے ہیں گھر کے، لیکن عائشہ وہ ہے کہ جس کا رشتہ رب آسمانوں پہ طے کر رہا ہے، اور رسول اللہ کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کوئی مقام کا مقام نہیں ہے کہ رسول اللہ کی باقی ازواج کا ذکر کیا جائے اور سیدہ عائشہ کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے۔ عائشہ وہ ہے جو صحابہ کی استاد ہے، عائشہ وہ ہے جو صحابہ کو سکھانے والی ہے، جو صحابہ کو پڑھانے والی ہے، حضور کی زندگی گھر کی زندگی باہر لانے والی عائشہ ہے، حضور کی گھر کے بیٹھنے کے عمل کو باہر لانے والی عائشہ، حضور کے کھانے کے عمل کو باہر لانے والی عائشہ، حضور کے رہن سہن کے عمل کو امت کے سامنے پیش کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ باتیں کرنے والے کرتے ہیں، کسے معاف کرتے ہیں؟ یہ دنیا تو کسی کو معاف نہیں کرتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عائشہ کا مقام قرآن میں کیا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عائشہ کا مقام کیا ہے۔ سیدہ عائشہ پہ الزام لگ جاتا ہے، تہمت لگ جاتی ہے،
منافقین بہتان لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی لے کر گھر کے کونے میں جا رہی ہیں. والدہ کہتی ہیں عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ ایسا نہ ہو اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ دے دے منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے، کہیں پریشان ہو کے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نہیں نہیں، میں مصلی لے کر اپنے رب کی عدالت میں اپنا کیس دائر کرنے کے لیے جا رہی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کی عدالت کے اندر کیس دائر کرتی ہیں. ادھر عائشہ صدیقہ مصلی بچھا کر رب کے حضور سجدہ ریز ہے، ادھر رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو جمع کرتے ہیں کہ آؤ مجھے بتاؤ تو صحیح میری عائشہ کیسی ہے. کوئی کیا رائے دیتا ہے، کوئی کیا رائے دیتا ہے. آخر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کے نکاح میں لانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح میں لانے والا اللہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی پھر آپ یہ بتائیں کہ جو رب آپ کے بستر پر گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ ایسی عورت آپ کے نکاح میں کیسے لا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ کو حوصلہ ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے منافقوں کی طرف سے، اور قریب یہ بہتان ختم ہو جائے گا، ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں فاروق اعظم جزاک اللہ، تم نے میرے دل کو اطمینان بخش دیا. یہ پریشان حال ہیں. ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ پریشان ہے، ادھر رسول اللہ پریشان ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی اور بیوی کے اوپر اگر الزام لگتا ہے، بیوی کے الزام کی صفائی اس کا خاوند دیتا ہوا نظر آتا ہے، بیٹی کے الزام کی صفائی اس کا باپ دیتا ہوا نظر آتا ہے، بہن کے الزام کی صفائی اس کا بھائی دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں عائشہ کے اوپر الزام لگتا ہے، تہمت اور بہتان لگتی ہے، تو صفائی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ رب کا قرآن ہے. سورہ نور کی سورت میں اللہ نے پوری سورت اتاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے اندر. قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے عائشہ تم پاک ہے، تیرے اوپر الزام ہے، یہ بہتان ہے تیرے اوپر. تیری طہارت کے اندر کوئی شک نہیں، تیری عبادت کے اندر کوئی شک نہیں، تیری ریاضت کے اندر کوئی شک نہیں. تو رسول اللہ کی محبوبہ ہے. جیسے رسول اللہ کی عزت و عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے، رسول اللہ کے اخلاق کو قرآن بیان کرتا ہے، ایسے ہی جب رسول اللہ کی ازواج کے اوپر الزام لگتا ہے تو اللہ پوری سورہ نور نازل کر کے سیدہ عائشہ کی طہارت کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی ازواج کے مقابلے میں قرآن کو دیکھنا ہے یا تاریخ کو دیکھنا ہے؟ قرآن کو دیکھنا ہے نا، بولے تو صحیح کب. مقدس رب کا قرآن ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت میں کیا کہتا ہے، قرآن عائشہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، قرآن عائشہ کے وقار کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے. ہم تاریخ کے ان امراض کو گندی نالی میں پھینکتے ہیں جو عائشہ کے اوپر پھونکتے ہیں، ہم رب کے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں جو قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن سے بڑھ کے کون سی کتاب ہے؟ میں نے رات بھی عرض کیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جب قرآن میں کوئی شک نہیں تو قرآن جن کی صفائی بیان کرتا ہے کیا ان میں شک ہو سکتا ہے؟ کہیں قرآن صحابہ کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک ھم المفلحون،
کہیں کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہیں قرآن کہتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے ایمان والو اگر ایمان لانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب کامیاب ہو۔ اب ہم نے قرآن کو ماننا ہے یا تاریخ کو ماننا ہے؟ ہمارے لیے تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو تاریخ ام المؤمنین کا حیا نہیں کرتی، ہم اس تاریخ کا حیا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو تاریخ صدیق کی صداقت کا حیا نہیں کرتی، وہ تاریخ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ فاروق اعظم کی عدالت کا حیا نہیں کرتی، ہمارے لیے وہ تاریخ قابل قبول نہیں۔ عثمان کی عزت عظمت کا حیا نہیں کرتی، ہمارے لیے وہ تاریخ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو تاریخ علی کی شجاعت کا حیا نہیں کرتی، ہمارے لیے وہ تاریخ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ تاریخ قابل قبول ہے جو عائشہ کی عظمت بیان کرتی ہے، عائشہ کے مقام کو بیان کرتی ہے، عائشہ کی معرفت کو بیان کرتی ہے، ہم اس تاریخ کو قبول کرتے ہیں۔ وگرنہ ہمارے لیے قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب تھی، نہ ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن سے بڑھ کر کیا؟ اللہ رب العزت نے انسانیت کی کامیابی کے لیے پورے کا پورا قرآن نازل کر دیا۔ اب اس قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی سیدہ مریم کا واقعہ گزرتا ہے کہ جب ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو گود کے اندر معصوم بچہ بول پڑتا ہے۔ رب کا کوئی پیغام بصورت وحی نہیں، بلکہ یہ معجزہ ہے کہ گود میں بچہ بول کے ماں کی صفائی دے رہا ہے۔ اور جب عائشہ صدیقہ کی طہارت میں قرآن آتا ہے تو عائشہ صدیقہ حیران ہو جاتی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایسا ہوگا کہ رسول اللہ پہ وحی آ جائے گی، اللہ بتا دیں گے یہ منافقین کا الزام ہے، لیکن رب نے پوری کی پوری صورت اتار کر قیامت تک کے لیے دشمنان عائشہ کی زبان کو لگام دے کے رکھ دی ہے کہ عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی کے اندر کوئی شک نہیں۔ کوئی ایک آیت نازل نہیں کی، دو آیتیں نازل نہیں کی، پوری سورہ نور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت میں رکھ دی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے ایمان والو، اللہ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بے غیرت اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جوڑا اللہ بناتے ہیں آسمانوں کے اوپر کہ جو بے غیرت اور بے حیا مرد ہوگا اس کی بیوی غیرت مند نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ طہارت اور پاکیزگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے رب نے پاک مردوں کا انتخاب کر دیا ہے۔ عائشہ پاک ہے، عائشہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، تب عائشہ کو نکاح کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے رہے۔ اگر پاک نہ ہوتی تو رسول اللہ کی زوجہ ہوتی سیدہ عائشہ۔ کہ قرآن مقدس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر معتبر کتاب ہے وہ رب کا قرآن ہے، اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے ہم نے اس کے اوپر کسی صورت عمل نہیں کرنا۔ اگر اس کا معیار قرآن کے مطابق ہے پھر وہ قابل عمل ہے، اگر اس کا معیار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے پھر وہ قابل عمل ہے۔ بصورت دیگر ہم کسی تاریخ شریف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو تاریخ رسول اللہ کے صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے یا ازواج مطہرات پہ تبرہ کرتی ہے، ایسی تاریخ کو ہم نہیں مانتے۔ ہم مانیں گے تو رب کے قرآن کو مانیں گے۔ ہم قرآن کو سینے سے لگانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارا فخر ہے رب کا قرآن، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر جس بندے نے قرآن کے مطابق اپنا ایمان رکھا ہوا تو دن قیامت کے یہی رب کا قرآن اللہ کی عدالت کے اندر اس کے لیے سفارش کرے۔ تو ساروں کو چھوڑیں، رب کے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ جسے قرآن قبول کر رہا ہے اسے قبول کریں،
جسے قرآن ٹھکرا رہا ہے. منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کوئی ہوگا تو وہ منافق ہوگا. کہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم نے الزام لگایا. اسی قرآن کے اندر ایک مقام پہ اللہ فرما رہے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ کو پاک ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگا ہے. دوسرے مقام پہ انہی منافقین کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اس کے بعد کافر ہوں گے، اس کے بعد مشرک ہوں گے، لیکن منافق سب سے نیچے ہوگا. بہرحال اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.